دجال کا ظہور کب ہوگا؟ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ دجال کتنا عرصہ اس دنیا میں زندہ رہے گا؟ اور کس طرح دجال اپنے دجل جھوٹ فریب سے لوگوں کو گمراہ کرے گا؟ وہ کس طرح لوگوں کو مارے گا اور جلائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح دجال کو قتل کریں گے؟ دجال کی وہ تمام صفات، وہ تمام نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آج کی اس ویڈیو کے تحت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ آپ کے خطبے کا اکثر حصہ وہ گفتگو تھی جو آپ نے ہمیں دجال کے بارے میں بتائی تھی اور ہمیں اس سے خبردار کیا تھا۔ آپ کے ارشاد میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا، کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا، سن لو میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہ تم میں ضرور ظاہر ہوگا۔ اگر وہ ظاہر ہوا جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوا تو میں ہر مسلمان کا دفاع کرنے والا ہوں گا، اگر وہ میرے بعد نکلا تو ہر ایک آدمی اپنی ذات کا خود دفاع کرنے والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ میری جانب سے ہر مسلمان پر نگہبان ہے۔ وہ دجال شام اور عراق کے درمیان مقام خطہ سے نکلے گا، وہ دائیں بائیں فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ میں نے تمہارے سامنے اس کی ایسی صفات بیان کرنے والا ہوں جیسی صفت مجھ سے قبل کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ اپنے دعوے کا آغاز اس سے کرے گا کہ دجال سب سے پہلے کہے گا کہ میں نبی ہوں، سن لو جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، جبکہ تم اپنے رب کا دیدار نہیں کرو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ وہ دجال قانا ہے جبکہ تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، ہر کاتب اور غیر کاتب مومن دیکھ لے گا۔ اس کے فتنے میں سے یہ بھی ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک جہنم ہوگی، اس کی جہنم حقیقت میں اس کی جنت اور جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ جس کو اس کی جہنم میں آزمائش میں ڈالا گیا وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے اور سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے تو وہ آگ اس بندے پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جس طرح آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی تھی اور سلامتی والی بن گئی تھی۔ اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک بدو کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا، اگر میں تیرے لیے تیرے باپ اور تیری ماں کو زندہ کروں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں تیرے رب ہوں؟ تو وہ کہے گا، ضرور میں گواہی دوں گا کہ تم میرے رب ہو۔ تو وہ شیطان کچھ دو شیطانوں کو حکم دے گا، وہ دو شیطان اس کے ماں اور اس کے باپ کی صورت اپنائیں گے۔ وہ دونوں کہیں گے، اے بیٹے اس کا حکم مانو، یعنی دجال تمہارا رب ہے۔ اس کی آزمائش میں سے یہ بھی ہوگا کہ اسے ایک انسان پر تسلط دیا جائے گا، وہ اس انسان کو، وہ اس شخص کو قتل کرے گا، اسے آری کے ساتھ چیر دے گا یہاں تک کہ اسے دو ٹکڑوں میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر دجال کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھو کیونکہ میں اسے دوبارہ اٹھاتا ہوں۔ پھر وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا میرے سوا بھی کوئی اور رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو زندہ کرے گا اور دجال خبیث کہے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا، میرا رب تو اللہ ہے۔ تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے، اللہ کی قسم میں آج سے پہلے تیرے بارے میں زیادہ بصیرت نہیں رکھتا۔ دجال کے فتنے میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ فصل اگائے تو وہ فصل اگائے گی۔ اس کے فتنے میں سے یہ بھی ہوگا کہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا تو وہ سب اس کو جھٹلائیں گے تو ان کے تمام جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے فتنے میں سے یہ بھی ہوگا کہ وہ اس قبیلے کے پاس سے گزرے گا، قبیلے والے اس دجال کی تصدیق کریں گے اور اسے مانیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ ان کے لیے بارش برسانے لگے گا، وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ زمین ان کے لیے نباتات اگانے لگے گی، یہاں تک کہ ان کے چوبائے اس روز سے پہلے زیادہ موٹے اور پہلے سے زیادہ بڑے، بھرے پیٹ والے اور پہلے سے زیادہ دودھ والے ہوں گے۔ زمین میں سے کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا مگر وہ اسے روندے گا اور اس پر غالب آ جائے گا، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اس کے غلبے میں نہ ہوں گے۔ ان دونوں شہروں کے کسی بھی راستے میں سے آئے گا تو فرشتے ننگی تلواریں اٹھائے اسے ملیں گے اور اسے وہاں سے بھگا دیں گے۔ مدینہ طیبہ میں 3 بڑے زلزلے آئیں گے، کوئی منافق اور کوئی منافقہ عورت نہیں رہے گی مگر وہ اس کی طرف چلے جائیں گے۔ مدینہ طیبہ میں جو خبیث چیز ہوگی وہ اس زلزلے سے یوں صاف کر دے گا جس طرح بٹھی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن عرب کہاں ہوں گے جو بہادری میں مشہور ہیں؟ فرمایا، اس روز بہت تھوڑے ہوں گے اور ان کی زیادہ تعداد بیت المقدس میں ہوگی، اور ان کا امام صالح ہوگا، ایک آدمی اسی اسنا میں
یعنی امام مہدی کی طرف اشارہ ہے۔ امام مہدی انہیں نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے، صبح کا وقت ہوگا، ان پر حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ وہ امام پچھلے پاؤں، حضرت امام مہدی پچھلے پاؤں پلٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ حضرت امام مہدی کے کندھوں کے درمیان رکھیں گے، پھر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن میری امت کی شان و عظمت کتنی بلند ہوگی جب بنی اسرائیل کا نبی میری اولاد کی ابتدا میں، یعنی حضرت امام مہدی کی ابتدا میں نماز ادا کرے گا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ دروازہ کھول دو، تو دروازہ کھول دیا جائے گا۔ دروازے کے پیچھے دجال ہوگا جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کے پاس تلوار اور اسلحہ ہوگا۔ اس وقت دجال کے پاس ایک سبز چادر ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ تو دجال بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میری ضرب تجھے ضرور لگنی ہے، تو اس سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پا لیں گے اور اسے پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس میں سے کوئی چیز جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا باقی نہ رہے گی، وہ پتھر ہو، درخت ہو، دیوار ہو یا جانور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہودی ایمان والوں سے چھپ کر بھاگیں گے اور درختوں کی آڑ میں چھپیں گے یا پتھروں کی آڑ میں چھپیں گے تو وہ پتھر اللہ کی قدرت سے بول پڑیں گے اور ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اے ایمان والو، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آ کر اسے قتل کر دو۔ اسی طرح چاہے وہ درخت ہوں وہ بھی بولیں گے، دیواریں ہوں گی وہ بھی آواز لگائیں گی کہ ایمان والو، میری آڑ کے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اسے آ کر قتل کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے نکلنے سے پہلے 3 سال بڑے سخت ہوں گے جن میں سے لوگوں کو سخت بھوک کا سامنا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پہلے سال آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی بارش کا تیسرا حصہ روک لے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی نباتات کا تیسرا حصہ روک لے۔ پھر دوسرا سال اللہ تعالیٰ حکم دے گا آسمان کو کہ وہ اپنی 2/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی نباتات کی 2/3 روک لے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرے سال آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی تمام بارش روک لے اور ایک قطرہ بارش بھی نہ برسائے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی تمام نباتات روک لے گی، وہ کوئی سبزہ نہیں اگائے گی، ہر جانور ہلاک ہو جائے گا مگر جس کے بارے میں اللہ چاہے گا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اس زمانے میں کیسے زندہ رہیں گے بغیر خوراک کے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس وقت لا الہ اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ چیزیں ان کے لیے کھانے کے قائم مقام ہوگی۔ دجال کی تمام انفارمیشن تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی صفات اور دجال کی نشانیاں بیان فرمائی، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔